اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ پورا جہان اور اس کا سارا نظام اکیلے اللہ کا ہے۔ دنیا زندگیاں بتا کے یہاں سے گزر گئی یہ پڑھتے پڑھتے کہ اللہ کا سسٹم کیا ہے سمجھ نہ سکی، کچھ سمجھ گئی، مگر وہ جو سب بنا رہا ہے، سب چلا رہا ہے، یقیناً یہ اسی کو جچتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، سب بڑائیوں سے بڑا، سب عظمتوں سے عظیم، سب بلندیوں سے بلند، اور ہر طرح کی عزتوں والا، طاقتوں والا، قوتوں والا اکیلا اللہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اپنی ملاقات کا عنوان عقیدہ سبحان رکھا تھا، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں، اللہ رب العزت کا فرمان، رب کا قرآن، مالک کی وحی، اللہ کی شریعت، ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا چاہیے، اس کو اپنا تابع نہیں بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے مالک الملک نے سورۃ الاسراء میں، جو ہمارے نسخوں میں سورہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اسی سے 15ویں پارے کا آغاز ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تلک، ماہ رجب میں دوست احباب معراج مصطفیٰ، اسراء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے گن گاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ عظمت دی کس نے ہے اور ملی کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا مقام نہیں ملا کتاب اللہ میں کہ جہاں رب نے محبوب کے تذکرے کیے ہوں، اس کے آغاز میں یا اس کے اختتام پہ اپنی مدحت، اپنی تعریف، اپنی ثناء، اپنی عظمت، اپنا مقام اور مرتبہ اور اپنا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جوڑا ہو۔ دو مثالیں لیجئے۔ جہاں محبت رسول کی بات آئی ہے، اللہ نے اپنی محبت کی بات کی ہے، اسے ایک آیت کا نمونہ چیک کیجئے۔ مالک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تمہارا یہ دعویٰ بن گیا ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہر بندے کو دعویٰ ہے، ایمان ہے کہ ہم اللہ سے تعلق نبھاتے ہیں، بہت اچھے۔ کہا پھر سنیے، اگر میرا پیار سچا ہے اور محبت پکی ہے تو محبوب ان کو کہہ دو کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی، میری اتباع، میری فرما برداری، میری اطاعت اور اتباع کرو
یحببکم اللہ، تمہاری یک طرفہ محبت کو اللہ مد مقابل بدلے میں تمہیں بھی محبت کرے گا۔ یک طرفہ محبت بسا اوقات سزا بن جاتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو یہ زندگی کا مزہ بن جاتی ہے۔ کہا تمہاری یک طرفہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ جو بدلے میں آپ سے پیار کرے گا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر رب یوں بیان کرے گا کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ رضا و رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑا تحفہ اللہ کا جنت میں جا کے، جنت نہیں ہے، سب سے بڑا گفٹ حور و قصور نہیں ہے، سب سے بڑا گفٹ وہاں کے محلات نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں بھی جا کے اللہ کی رضوان اور رب کی رضامندی اور اللہ کا راضی ہونا ہے۔ یاد رہے کہ گھر مل جانا بڑی بات نہیں ہوتی، گھر مل جاتا ہے، لیکن اگر باپ ناراض ہے مزہ نہیں آئے گا اس گھر کا۔ رشتہ مل جائے لیکن رشتے دینے والے ناراض ہوں، اس رشتے کا مزہ نہیں رہتا۔ بذات خود بھی رشتہ زبردستی لے لیا جائے مگر اس میں رضا شامل نہیں ہے، چاہت شامل نہیں ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، مردہ ہے۔ جس دن یہ نکتہ امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے گا تو دنیا اور دین کا بہترین کمبینیشن بنے گا کہ دنیا میں ہماری رضا کے بغیر اگر کوئی کام ہوتا ہے، ہو تو جاتا ہے مگر ہماری تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کرتا، ہم اس پہ مائل نہیں ہوتے، قائل نہیں ہوتے، مجبور کر دیے جائیں۔ رب کو تو مجبور کرنے والا ہے کوئی نہیں، اس کے ہاں تو یا جزا ہے یا سزا ہے، یا نیران ہے یا رضوان ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جو رب کی رضا میں ہو، اور اللہ کی رضا میں عقیدے کے ساتھ جڑ کے، پیغمبر کی اتباع کر کے، پھر چلیے یہ صورت بتاتی ہے، یہ آیت بتاتی ہے، یہ شکل بتاتی ہے، یہ حیت اور کیفیت بتاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا کسی بھی انداز میں تذکرہ کریں، ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ بیٹی سے کسی کو پیار ہو جائے، کر لے، اگر وہ ماں باپ سے جدا ہو کر کے پیار کے مرحلے کو آگے بڑھائے گی تو عزت نہیں ہے، یاد رکھیے عزت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے زبردست، مگر عقیدے سے ہٹ کے ہے تو وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اللہ نے میرٹ عقیدت کے اوپر عقیدہ رکھا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عقیدت میں مجھے پیار میری پیروی میں رہ کے کرو، عقیدت کو عقیدے کے تابع رکھو، عزتیں عزتیں ہیں، اللہ بدلے میں محبت دے گا، رضوان دے گا، جنت الجنان دے گا۔ دوسری آیت سنیے، فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو میرے رسول کی نافرمانی کرے، یہ اتباع کی آیت تھی، اس کے مد مقابل دوسری آیت وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی، ضد کی، عناد پہ ڈٹ گیا، انا میں آ گیا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، باوجود کہ ہم نے قرآن میں، آیات میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اقوال میں، افعال میں، سنت میں حقیقت کو واضح کر دیا، لیکن وہ پھر بھی اڑا ہوا ہے۔ ہدایت آنے کے بعد بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت بن کے آ گئی، پھر بھی اڑا ہوا ہے، نافرمان بن گیا ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اول المؤمنین، ابتدائی مومنین، اہل بیت اطہار، محبوب کے اصحاب، ان کے رویے اور انداز، طریقت اور میرے پیغمبر کی شریعت سے ہٹ کے یہ کام کرنے لگا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ کہتے ہیں ہم یہاں لگا ہے، ہم اس کو اور آگے بڑھا دیں گے، منہ مہار کر دیں گے، بے لگام کر دیں گے،
یہ محبتوں میں، یہ عقیدتوں میں، یہ چاہتوں میں، یہ رغبتوں کے نام پہ ایسا شتر بے مہار بنے گا کہ ہم اس کی زندگی کی گاڑی کا ٹائی راڈ کھول دیں گے۔ نولیہ ما تولا، سٹیئرنگ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ گاڑی کو کنٹرول کر کے جدھر آپ لے جانا چاہتے ہیں ادھر جائے، ڈرائیور کی مرضی کے بغیر نہیں، مالک کی مرضی کے بغیر جانور بھی چلے تو نہیں چلانے دیتے ہم۔ تو انسان ہے، بندہ ہے، میں رحمان ہوں، میری مرضی سے ہٹ کے عقیدتیں اپنائے گا، محبتیں اپنائے گا، چاہتیں لے کے آئے گا، دین اور دنیا میں آئے گا، نولیہ ما تولا، پھر جدھر پھرنا چاہتا ہے، بھاگ جدھر بھاگنا چاہتا ہے، دوڑ، ہم تیرے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے۔ شتر بے مہار، اور جس گاڑی کا ٹائی راڈ کھل جائے اس کی حالت دیکھنی ہو تو کچھ سال پیچھے چلے جائیے، ملت ٹاؤن سے ایک اسکول کی گاڑی بچوں کو لے کے جب کلر کہار سے واپس آ رہی تھی، ڈرائیور بیچارہ بریکیں لگانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ نہیں لے رہی تھی۔ مالک کے روکنے پہ اگر کوئی بندہ نہیں رکے، کنٹرول کرنے پہ کنٹرول نہیں ہو، جدھر کو وہ اسے موڑ آئے ادھر نہیں موڑے، مرضیاں کرنے لگ جائے، تو پھر 120 لاشیں ملا کرتے ہیں۔ نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، جاؤ پتہ کرو کلر کہار کے پہاڑوں میں اور پھر ان گہری کھائیوں میں اس بس کی حالت کیا تھی اور سواروں کی حالت کیا تھی؟ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ منظر کوئی دیکھ نہیں سکے گا کہ اس محب کا، چاہنے والے کا، عقیدت مند کا، جس کی عقیدت عقیدے سے ہٹ کے اور اس کی ضد اور انا اور منافقت اور شدت اور حدت، یہ اناد، ہٹ دھرمی، ان چیزوں پہ جو لگ گیا، ہم کہاں پھینکیں گے؟ نصلہ جہنم، جہنم کی وادی میں اور کھائی میں، وساعت مسیرہ، وہاں جو گرا دیا گیا، پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام، اس کی شکل، اس کی صورت وہ دیکھنے والی نہیں رہے گی، بہت بری ہوگی۔ میرے بھائیو دیکھیے، پہلی آیت میں اتباع، اسے بھی رب کے ساتھ جوڑا، محبوب کی نافرمانی، ساتھ میں رب کھڑا ہے، محبوب میں نے بنایا ہے، اطاعت کا حکم میں نے دیا ہے، اتباع کے لیے میں نے بولا ہے، پیروکار تمہیں میں نے بنایا ہے۔ ان کی بات کو عقیدت سے ہٹ کر کے، اگر عقیدے سے ہٹ کے عقیدت میں لوگے، رگڑے جاؤ گے۔ یہی جملہ یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کو رب نے اکیلا چھوڑا ہی نہیں، پہلے اپنا تذکرہ، پہلے اپنی بات، اور کہا کہ پاک ہے تمہارا رب جو تم بول رہے ہو۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کو ہم سے پہلے خبر تھی کہ یہ نبی کی امت نبی کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ کیا بولے گی۔ بھائیو، دنیا کا کوئی دلیل کے بغیر بولا ہوا جملہ، کہا ہوا شعر، بیان کی گئی منقبت، دی گئی عزت، وہ عزت نہیں ہے اگر اس کا پروف کتاب و سنت سے، دلیل سے نہیں ہے۔ کیا بولا گیا؟ بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال، اپنی محنت، اپنی تگ و دو، اپنی کاوش، اپنی محنتوں سے، اپنے رتبوں سے، اپنے کمال اور اپنے گر اور گن کی وجہ سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پہ چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ ہے یہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ اپنے کمال سے نہیں گیا، رب ذوالجلال کی وجہ سے گیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یتیم مکہ ایسے، علم یجد کا یتیما فآویٰ، پیمبر تیری یتیمی، اس کو سہارے دینے والا وہ رب ہے، ہم ہیں۔ یہ مت سمجھ لے قوم، آپ بھی مت ذہن میں رکھنا، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ رب روٹھ گیا، میں نہیں روٹھا، ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے کسی پل آپ کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ ہم نے اذان کے سفر میں 24 گھنٹوں میں کوئی پل، کوئی لمحہ نہیں آنے دیا کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو۔ جہاں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ہم نے وہ پل نہیں رہنے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ رب نے چھوڑ دیا؟ نہیں، جس نے تجھے چھوڑا میں اسے بھی نہیں چھوڑنے والا، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑا، تو یہ بھی جھوٹ ہے،
یہ اللہ نے قسمیں کھا کے کہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ آؤ لوگو دیکھو یتیم مکہ کو کون لے کے جا رہا ہے۔ تم اونٹنیوں کے تذکرے کرتے ہو، کاش کہ تم اس براق کے تذکرے کرتے جس سے ابھی تک سائنس ساری ٹیکنالوجی کے باوجود پریشان ہے کہ یہ اوپر کے پردوں کو پھاڑ کے خلا میں کیسے نکل گئے تھے۔ وہ ابھی ٹائم کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹائم روک لیا گیا تھا، اگر ٹائم روکا ہے تو اسی نے روکا ہے جو روکتا ہے۔ آپ روک کے دکھاؤ، آپ روکیے۔ اگر وہ ٹائم کو وسیع کر دے تو وہی کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ ملاقات میں یہ بات کی تھی کہ وقت کا موجد اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کے 24 گھنٹوں میں سے 1 سیکنڈ اوپر نہیں کر سکتی، نہیں کر پائی آج تک۔ 1 سیکنڈ کم بھی نہیں کر سکتی۔ 365 دن 3 سال ان کو 66 نہیں کر سکتی، چوتھے سال 366 ہیں تو 65 نہیں کر سکتی۔ 1 منٹ کے 60 سیکنڈ میں سے 59 یا 61 نہیں کر پائی۔ جو کیا ہے سبحان تیرے رب نے کیا ہے، تیرے رب نے کیا ہے، طاقتوں والے نے کیا ہے۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ نہیں وہ بے بس تھے، محمد اپنے کمال کی وجہ سے اوپر چلے گئے، بلغ العلا بکمالہ، ذہن بنا، عقیدہ بنا، قرآن پڑھ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کے جانے والا تیرا رب پاک ہے۔ خطیب صاحب تیرا خطاب، ادیب صاحب تیرا ادب، بولنے والے تیرے بول، کہنے والے تیرے جملے، بیان کرنے والے تیری ساری خطابت بہت ادب میں ڈوبے ہوئے، عقیدت میں گہرے، بہت گہرے جملے تو لے کے آیا ہے، لیکن عقیدہ ڈینائی کرتا ہے، رد کرتا ہے تیری اس بات کو کہ بلغ العلا بکمالہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے کہ نہیں، وہ سبحان ہے جو بندے کو لے کے گیا تھا، سبحان لے کے گیا تھا۔ آپ ایک گروپ کو لے کے گئے ہوں حج پہ، آپ ایک گروپ کو لے کے گئے ہوں عمرے پہ، آپ ایک دوست کو لے کے گئے ہوں کسی فنکشن میں، اور بعد میں خبر یہ نکلے کہ وہ خود گیا ہے، تھوڑا فیل ہوگا کہ نہیں؟ آپ اپنے بچے کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہوں، کل کو وہ کہے جو بناؤں میں اپنے بازوؤں پہ بناؤں، اپنے بلبوتے پہ بناؤں، میں اپنی محنت پہ بناؤں، ابے کو تکلیف تو ہوگی، بتائے گا بیٹھ کے، کہے گا لوگوں کو کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا، یہ کیا۔ سبحان کو پتہ تھا کچھ آئیں گے، کریں گے تذکرے، عقیدت کھوکھلی لے کے آئیں گے، عقیدے سے خالی آئیں گے۔ رب نے قرآن بنا کے قلب اتھر پہ اتار دیا، جس کو معراج کروائی تھی، جس کو اسراء کروایا تھا کہ نہیں، کروانے والا سبحان ہے بندے، خود انسان کے جانے کی مجال نہیں ہے۔ یہ باتیں اگر تمہید میں سمجھ آ گئی ہیں تو میں نے پچھلے جمعے سبحان کے جو معانی پہلو بیان کیے تھے اشارتاً ان کو ذکر کر کے باقی معانی کو مکمل کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر نام پاکیزہ نہیں ہوتا، تیرے رب کا ہر نام پاک ہے۔ سبحان، دنیا میں بڑے سارے نام ہیں جو جڑے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سبحان کا ہر نام حسین ہے، ہر معنی اچھا ہے۔ کوئی بھی ماٹھا معنی، ہلکا معنی، گرا ہوا معنی تیرا رب پاک ہے، کوئی کرے بھی یا نام لے بھی، خدا اس نام سے پاک ہے۔ اللہ خدا کے نام سے آپ 100 بار لکھو، 1000 بار لکھو، کتاب لکھو، اس میں لاکھوں بار لفظ خدا بول لو، تمہارا رب اس نام سے پاک ہے، یہ تمہارے رب کا نام ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی، بلایا گیا، لوگوں نے کیا کہا؟ مزمم، مزمم، یہ وہ جا رہا ہے جس کی سب سے زیادہ رسوائی ہوتی ہے معاذ اللہ، جس کی لوگ مذمت کرتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے ہیں، اسے اپنے برا کہتے ہیں، اس کا چچا کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، جھلا ہے معاذ اللہ۔ اپنے جادوگر بولتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں، اس کا خون کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، مزمم۔ میرے محبوب نے پرواہ نہیں کی، کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گالی دی جا رہی ہے، لوگ مزمم کہہ رہے ہیں۔ کہا پتہ نہیں وہ کسی کو کہتے ہوں گے، یار میں تو مزمل ہوں۔ اللہ بھی کہتے ہیں میرے نام دنیا رکھتی پھرے،
لیکن میرے تو اپنے حسن والے نام ہیں، ان میں قباحت نہیں ہے۔ خدا یہ کیا نام ہوا؟ رام کیا نام ہوا؟ ایشور کیا نام ہوا؟ یہ لات میرا کیا نام رکھا انہوں نے؟ یہ منات مجھے کیا منا رہے ہیں؟ یہ عزا، یہ حبل کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق میں یہ ہوں؟ لا، میں یہ نہیں ہوں۔ الا اللہ، میں صرف اللہ ہوں، اور یہ میرے نام ہے، میں یہ بیان کرتا ہوں۔ تو ہمارا نام کوئی الٹ رکھ لے، ہم بسا اوقات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا چھوٹے ہوتے سے کاکا کہتے تھے، بڑا ہو کے چٹی داڑھی بھی آ گئی، لوگ انہوں کہتے کاکے جی۔ اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کے پاکیزہ ناموں سے بلاؤ گے تو سنتا ہے، ویسے سنتا سب کی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے میرے اسماء اعظم کے ساتھ پکارو گے تو میں دعا رد ہی نہیں کروں گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا 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 اللہم اللہم۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس کو اس کے اسماء حسنہ سے کہا کہ میرے ناموں میں سے 99 نام تم کو دے رہا ہوں، یہ یاد کر کے مجھے پکارا کرو، میں جنت واجب کر دوں گا۔ ایسا پاک نام۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ ذات میں پاک، اور ذات میں پاک کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے وضاحت سے تفصیل، لیکن اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات اپنی ماں باپ کے حوالے سے پاکیزہ ہے، اللہ کے ابو امی نہیں ہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جنم سے پاک ہے۔ ہم سب کو پیدا ہونا پڑتا ہے، اللہ پیدا نہیں ہوا، ولادت نہیں ہے، رب کے نور کے یہ مسئلے نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس ذات کو بیوی کی حاجت، تمنا، آرزو اور چاہت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے بچوں کی چاہت سے، اولاد کی چاہت سے، بیٹوں کی چاہت سے، بیٹیوں کی چاہت سے۔ یہی تو انفرادیت ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، الصمد، ساری دنیا ضرورت مند ہے۔ ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے، ضرر کا معنی نقصان ہے۔ ہم کچھ چیزیں لیں تو نقصان، کچھ نہ لیں تو نقصان، کچھ مقدار سے زیادہ لے لیں تو بھی نقصان، مقدار سے کم لیں تو بھی نقصان۔ ہم ایسے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، احتیاج سے، حاجتوں سے، ضرورتوں سے وہ ذات پاک ہے۔ مان لیجئے، مان لیجئے، عقیدہ بنا لیجئے۔ دنیا کا کوئی بابا، دنیا کا کوئی بابا، دنیا کی کوئی دستار، دنیا کی کوئی سرکار، دنیا کا کوئی دربار، دنیا کا کوئی مزار، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قوتوں والا، بڑی سے بڑی سرکار محتاج ہے اللہ کی کہ رب نے سانس دی ہے تو چلا رہے ہیں۔ فرعون سے بڑی طاقت تھی کسی کے پاس، لیکن محتاج تھا سانس لینے کا، غوطہ دیا، سانس اٹکی تو چیخ اٹھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، آج مان رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اب میں نہیں مان رہا۔ نمرود کیا ہے؟ ناک بھی تھی، صرف ایک مچھر ہی گھسایا تھا نا۔ دیکھیے ہم بالکل فٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک منہ میں مکھی پڑ جائے یا اللہ کرے ناک میں کوئی ایسا مچھر وچھر چلا جائے تو ہماری کیفیت الٹ جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہی ذرہ جس نے معدے میں جانا تھا، طاقت بننا تھا، سانس کی نالی میں چلا جائے، بھری ٹیبل کھانوں کی ڈائننگ جو ہے وہ بیکار نظر آتی ہے جب تک بندہ اٹھ کے کھانس کھانس کے۔ یہ کھانسنے کا سسٹم بھی اللہ نے دیا ہے، شکر کرو اللہ نے کھانسی لگائی ہے۔ اطباء سے پوچھئے، ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو چھینک ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ اسی لیے تو کہا جب چھینک آئے مومن کا فرض ہے، دوسرے کا حق ہے یہ لفظ بولے۔ یہ نہیں کہنا جی میں ایسی کہی تھا کسی کو چھینک آ جائے پرے مر، وہاں ایسے نہیں ہے۔ چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ میرا رب چھینک سے بھی پاک، جھٹکوں سے بھی پاک، کٹنے سے بھی پاک، زلزلوں کے بپا ہونے سے پاک۔ الحمدللہ، تعریف کر رہا ہوں اللہ کا جس نے 360 جوڑوں کو ہلا کے، جھاڑ کے ریفریش کر دیا ہے۔ کپڑا دھو کے جب ڈالتے ہیں نا تار پہ، آج کل نہیں،
جو پیار کرنے والی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، کپڑے کو جب تک جھاڑتی نہیں تھی تار پہ ڈالتی نہیں تھی. میں نے پوچھا ماں جی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہندے پوتے دے بڑیاں حکمتاں نے، بڑی حکمتیں اس میں، سب برابر ہو جاتا ہے، سلوٹیں نکل جاتی ہیں، کچھ چیزیں اندر اندر ہوں تو وہ ہو. تیرا جیسے اپنے کمپیوٹر کو، اپنے موبائل کو ریفریش کرتے ہو، تیرے رب نے چھینک رکھی ہے، ہر جوڑ کے اندر سے صفائی کروا کے، الگ کر کے، جھٹکا دے کے، پھر سب چیزوں کو دوبارہ ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد کنیکشن جوڑ دیتا ہے. تو اللہ تیری تعریف ہے، تو نے دوبارہ جوڑ دیا ہے، نہیں تو لکوا یہیں پہ ہوتا ہے، جبڑے یہیں پہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، منہ یہیں پہ پھر جاتے ہیں، اور یہیں پہ آ کے فالج کو ہم نے ہوتے دیکھا ہے. اور یہ ایک چھینک بندے کو کہاں کی کہاں لے جا سکتی ہے. کہا الحمدللہ، جواب دینے والے نے بولا، اور رب نے کہلوایا کہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے. اور پھر اگر کبھی ایسے ہو تو پھر رب جوڑ دے. یرحمک اللہ کا معنی، رحم کا معنی یہ ایک ہے، بیٹا باپ سے جڑ جائے، بیٹی ماں سے جڑ جائے، رحم کے رشتے رحم سے مل جائیں، اور بندہ رب سے جڑ جائے، رب بندے سے جڑا رہے، دونوں کے درمیان گیپ نہیں آئے. رحم کا معنی یہ ہے من لم یرحم صغیرنا، جو بڑا ہو کے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے، جڑے نہیں، پیار نہیں کرے، حق نہیں دے، وہ بڑا کیسا. تو تیرا رب پاک ہے ان ذاتی معاملات سے. تیسرا ہم نے معنی کیا تھا اللہ بری صفتوں سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ بندے کا قد کاٹھ بڑا ہے، لیکن ماڑا جہا کوئی کتا کولوں ٹپے تو ڈر جاندہ ہے. ساری خوبیاں ہیں لیکن اے پیڑ ہے گی. ویسے اللہ نے اسے بہت دیا ہے اور لگاتا بھی ہے، لیکن کہیں اڑ جائے تو پھر نہیں دیتا. کہا کرتے تھے ہمارے بڑے، لنگ جائے تو دریا، اڑ جائے تو نالی. اللہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں. اللہ نے کہا بل غلت ایدیہم، اور نہیں ایسے نہیں ہے کہ میرے ہاتھ بند ہے، بل یداہ مبسوطتان. تیرے رب کے صفت یہ ہے کہ وہ دیتا کھلا ہے، وہ تو دشمنوں کو دیتا ہے بلکہ زیادہ دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ اپنی صفتوں میں بھی پاک، اللہ شراکتوں سے بھی پاک. اللہ کی رشتہ داریاں نہیں. ابھی ہم دیکھ کے آئے، بڑے لوگوں کے یار ہوتے ہیں، ساجی ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، کھاتے دار ہوتے ہیں، مل کے کام کیا ہوتا ہے. بعد میں اڈے کا مسئلہ بنتا ہے، ایک سیل کرنا چاہتا ہے، ایک نہیں کرتا. نام بکنے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھڈے پڑ جاتے ہیں، زندگی بھر کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی شریک نہیں رکھا کہ میں تیرا منہ ایسے بنانے لگا جیسے تیرا بنایا دوجا آج. نہیں، ایڈا موٹا بڑھاؤن دی کی لوڑ ہے. مجھے ایسے لگا موٹا اچھا، میں نے موٹا بنا دیا. سمارٹ اچھا لگا، میں نے سمارٹ بنا دیا. ناک تیکھی اچھی لگی، میں نے وہ لگا دی. مجھے کو میرا من کیا کہ میں اس کو ذرا ایسے بناؤں، میں نے ایسے بنایا. میں نے آنکھ کا جب کٹ لگا رہا تھا تو کوئی مجھے روکنے والا، ٹوکنے والا، حاشیہ نشین، نکتہ چینی کرنے والا میں نے بنایا ہی نہیں. میں نے بنائی ہے کائنات. اللہ اکبر، شراکتوں سے پاک. اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں دینا. کون ہے شریک آ کے کہہ دے. علی حجویری بھی ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے کہتا رہے اللہ بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے. مانگ مانگ کے چلا جائے. میں نے کوئی شریک رکھا ہی نہیں کوئی آ کے پریشر ڈالے. بڑی عظیم ہستی ہے لاہور دی تے پاٹی دی نگری دی تے لوکی داتا جی کہندے نے تے کہ دے چھڈو. ہاں اللہ کہتے ہیں نہیں، میں غنی ہوں، میں مستغنی ہوں، میں کسی کا بوجھ لینے والا نہیں ہوں. ایسا ہوں میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ترلے کر ڈالے. اللہ میرے ابو کہ ابراہیم ہاتھ تھولا. نوح علیہ السلام کتنا روئے تھے. کبھی بیٹا سامنے مرتا ہو تو اس وقت کیفیت دیکھنا. دو بسوں کے درمیان بیٹا پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں پا رہا، گاڑی آگے ہوتی تو باپ غشی میں اور بے ہوشی میں چلا گیا. سامنے پانیوں میں غوطے کھاتے ہوئے ہم نے کئی دریاؤں میں دیکھا، باپ پیچھے چھلانگ لگا دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کیا کیفیت ہوگی جب رب نے کہا یہ تیرا پتر ہے ہی نہیں ہے تیرا بیٹا، جو تیرا ماننے والا نہیں تیرا، اور آپ کہیں میرا. اللہ کہتے ہیں میں کسی کا وزن نہیں لیتا، مجھے نہیں کسی شریک کی ضرورت. تو کہ یہ ادھر کیا ہے، عقیدہ بن گیا ہے او بیعت کرن والے دا ایک منڈا مر گیا
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? وہ تو فرشتہ آ کے روح لے گیا۔ اچھا، جلال میں آئے، ایک روایت میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا، دوسری روایت میں پیچھے خود اڑ گئے۔ ابھی آسمان کی اپروچ میں ہی تھے کہ غصے میں آ کے اسرائیل سے ملک الموت سے تھیلی چھینی۔ اس روز جتنے بھی فوت ہوئے تھے وہ سارے زندہ کر دیے، روحیں واپس لوٹا دی۔ جا کے شکوہ کیا اللہ سے، ایک ہی اللہ مینوں پھر آرڈر دیں دے انہاں لے اگوں ایداں دے بندے رکھے جے، آپ کو جو میں کام بھیجوں کسی اور وہ کہیں کریں اور آپ کو کہوں بھی یہ کر کے آنا ہے، اگے کوئی ٹکر جاوے اداں یہ فرضی سی من گھڑت کہاں سے لائے ہو؟ کیسے ضمیر اجازت دیتا ہے؟ سبحان، پاک ہے تیرا رب کہ جس کو ہاتھ ڈال لے کوئی چھڑا سکے۔ اور ہم نے عقیدہ کیا بنایا؟ عقیدت میں کیا بولا؟ عقیدہ یہ تھا کہ کچھ چھڑا نہیں سکتا۔ ادھر کیا لفظ ہے؟ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تیرے محبوب نے اپنے چچا کے لیے کتنے ترلے کیے تھے، کتنے واسطے ڈالے ہیں۔ یار ناراض نہیں، ذرا مطمئن ہو کے سوچ، عقیدت کو لے مگر عقیدے کے تابع لے۔ میں پوری دنیا سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ میں کسی سے اگر نفرت کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ میری دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہے۔ اللہ نے محبوب کو محبوب بنایا ہے، جس نے ان کو محبوب مانا ہے وہ دنیا اسے گری ہوئی ذات کا بھی کہے میں اسے سید کہتا ہوں۔ میرا معیار یہ ہے۔ بلال سید تو نہیں تھے، غلام تھے، اور حضرت عمر امیر المومنین ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا، سیدنا بلال۔ کون کہہ رہا ہے؟ سردار عمر کہہ رہا ہے۔ اور کس کو سردار کہہ رہا ہے؟ جو مکے کی منڈیوں میں بکا اور امیہ نے خریدا تھا، لیکن پیار جب مصطفیٰ سے ڈالا ہے تو سردار اس کو سردار کہہ رہے ہیں۔ یہی تو میرا معیار ہے، میں اس سے ہٹ کے معیار رکھتا ہی نہیں ہوں۔ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ لفظ محمد ہے جس کی وجہ سے رب نے رشتے توڑ دیے یا جوڑ دیے۔ کہا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، میرا لاکھ بن کے آئے تیرا نہیں تو میرا بھی نہیں۔ یہ جنت اور جہنم کا فرق اسی معیار پہ ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر کے معانی کرتے ہو، آپ سے زیادہ پڑھ گئے ہو، آپ سے زیادہ جانتے ہو۔ جبریل آپ پہ اترے ہیں؟ نہیں، تو پھر تھوڑا لحاظ رکھیے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا تھا، تمہیں کھانا پڑتا ہے رب کھانے سے پاک، تمہیں پینا پڑتا ہے رب پینے سے پاک۔ تم کھا پی لو تو پھر بس اوقات کھاتے ہوئے اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے، تمہارا رب اس سے بھی پاک۔ نہیں کھاتا وہ، نہیں پیتا وہ، کھلاتا سب کو ہے، پلاتا سب کو ہے۔ اور کس کو مشکل کشا مان رہے ہو؟ جو خود مشکل میں ہے۔ مجھے ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے، لیکن ادھر ان کو اپنی پرابلم ہے، وہ جب تک واش روم سے نہیں ہو کر کے آتے کسی دوسری کی ایمرجنسی اور معاملے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ تو لوگوں آؤ جس کے پاس بے نیازیاں ہیں، سبحان ہے وہ۔ اسی طرح اون کا معنی کہ نیٹ ورک کبھی ویک نہیں ہوتا، سگنل ویک نہیں ہوتے، ڈراپ نہیں ہوتے، اور کبھی ڈیڈ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ سن رہے تھے نا پچھلے دنوں جی ٹیلی نار بھاگ رہا ہے، فلاں بھاگ رہا ہے، یہ ایسے ہو گیا ہے، پاکٹل تھا آج نظر نہیں آتا۔ تیرا رب ازل سے ابد تلک، اول سے آخر تلک، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد تیرے رب کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ موت سے پاک، اللہ لا الہ الا هو الحی، ساری دنیا کو زندگی دے کے مار دیتا ہے مگر اس کو کوئی موت کے ہم کنار کرے ممکن ہی نہیں ہے۔ پاک ہے تیرا رب۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور سنیے، تیرا رب مفاسد سے پاک۔ ہماری ہر چیز میں فساد آ سکتا ہے، رب کے ہاں کسی چیز میں فساد نہیں ہے۔ دلیل اگر اللہ کی ٹیکنالوجی کو دیکھنا ہو، ساری دنیا زمین کو کھود کھود کے تھک گئی، 1 انچ کم نہیں کر سکی، ساری دنیا میزائل اور اسلحے بنا کے تھک گئی، تیرے رب کے آسمان کی ایک پکچر آگے سے پیچھے نہیں کر سکے۔ اس کا رنگ خراب نہیں، اس میں فساد نہیں۔ رب نے جسے جو جیسے رکھا ہے ویسے ہے، اور جسے رب خراب کر دے کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔
میرے کتنے دوست ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کینسر میں مبتلا ہوئے، آج میرے پاس نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے دوست زید صاحب آتے ہیں، ان کا انتہائی، بچے ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، سارا نظام درہم برہم کر کے آگے پیچھے کر کے بیچاروں نے سارا وقت محنت پیسہ لگا دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، میرا فیصلہ میں نے لے کے جانا ہے۔ ہمارے یہیں پہ ساجد صاحب ہیں، وہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، ماشاءاللہ اللہ واپس لے کے آیا ہے۔ تو کون ہے جو اسی مجلس میں، ہمارے ہی جمعوں میں، ہمارے ہی اسی مسجد سے کتنے دن غائب رہے اور ہم ترستے رہے، دعا کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، تیرے رب کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں، وہ پاک ہے۔ کیا ڈاکٹر خود بیمار نہیں ہوتے؟ مجھے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بیٹا اس وقت جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے، فلاں ایسے مسئلہ ہے، بڑے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی پرابلمز ہیں، کون کر رہا ہے؟ صحتیں کون دے رہا ہے؟ بیماریوں میں مبتلا کون کرتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، عقیدہ رکھ کے اللہ ہے، اللہ تیرا کمی بیشیوں سے پاک ہے۔ ہمارے بجٹ امبیلنس ہوتے ہیں، ہم ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں، کبھی زیادہ بھر گئی پٹاخہ مار گیا، کبھی تھوڑی رہ گئی ویسے رگڑا گیا۔ ہمارے ہاں اونچ نیچ ہے، وہ جی بی پی یک لخت ہائی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب لو ہو جاتا ہے۔ شوگر جناب اتنی اوپر چلی گئی، اتنی نیچے آ گئی۔ تیرا رب درجہ حرارت کو ہے جو رکھتا ہے 98 پہ، جب نیچے کر دے تو اوپر کوئی نہیں، اوپر کر دے تو نیچے کوئی نہیں۔ پاک ہے تیرا رب ان چیزوں سے، لیکن طاقتور بڑا ہے۔ اللہ کی شریعت پاکیزہ ہے، شریعت۔ تیرے میرے فیصلوں میں بڑا کچھ ہوگا۔ مثلا ایک فیصلہ لیجئے، اللہ نے مرد کے لیے 4 بیویاں رکھی ہیں، بیک وقت اجازت رکھی ہے، موت فوت کے ساتھ، طلاق کے ساتھ جتنی بھی ہو جائیں اس پہ پابندی نہیں ہے۔ عورت کے لیے اس کے الٹ مسئلہ ہے، اس کے لیے بیک وقت ایک مرد، لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے، مرد فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ مرد کی طرح ہے، جتنی مرضی جہاں جیسے ممکن ہو شادی کر لے۔ لیکن ایک پاکیزہ کیا معاملہ ہے نکاح اور طلاق میں کہ دوسرے کسی مرد کی شیئرنگ نہیں ہو۔ شیئرنگ کیوں؟ یہ نسب کا مسئلہ ہے، ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ معاملہ غلط ملت ہو جائے، نسل خراب ہوگی، تمہارا کیا جائے گا؟ تو اللہ تمہاری نسل پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جاؤ، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ یہ سبحان اللہ کہتے تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے نسل پاک دے کے جا، طہارت میں آ۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ آج طلاق دو، اگلے دن نکاح کر لو۔ اللہ نے کہا رکو، میں اجازت نہیں دیتا۔ 3 ماہ تلک ڈاکٹرز ڈی این اے ٹیسٹ کر کر کے آخر دیکھنے لگے کہ پہلے منتھ بھی رحم سے، عورت کے وجود سے پہلے مرد کے اثرات زائل نہیں ہوتے، دوسرے میں بھی نہیں ہوتے، تیسرے منتھ کے درمیان میں بھی نہیں ہوتے، اور کہیں اخیر میں جا کر کے اس کا رحم پاکیزہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ تجھے ملی تھی، اس کو آگے بھی کسی کو دینا ہے، کنورٹ کرنا ہے رشتے کو، تو اس کو بھی پوری کی پوری پاک، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ ملے۔ یہ اسلام نے عورت کو یہ دی ہے عزت اور رتبہ، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں سے بڑھ کے کوئی پاکیزہ عورت نہیں ہے۔ سبب یہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے تیرا رب کتنی پاکیزہ شریعت نازل کر رہا ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت رکھ دی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ دنیا کہتی ہے ایک دا بندہ مر گیا، اتو انہوں کوئی آؤٹنگ تے نہیں، انہوں بند کر کے رکھتا ہے، اس کو پابند کر دیا، یار جانا چاہیے تھا، اس کو تھوڑا نکلنا چاہیے تھا، یہ لوگوں میں بیٹھے یہ مسئلے ہوتے، اس کا ذہن کھلتا، یہ کیا شریعت ہے۔ سائنس پھر لے کے بیٹھ گئی کہ وہاں 3 مہینے میں، یہاں 4 ماہ، چلے 1 مہینہ اوپر کر لیتے، 5-10 دن کر لیتے، یہ 4 ماہ 10 دن کیوں؟ 4 مہینے تک ٹیسٹ کرتے رہے۔ طلاق میں نفرت ہوتی ہے، اکثر لڑائی کے بعد طلاق ہوتی ہے، اور جنہوں نے رشتہ نبھایا اور اینڈ تک نبھا کے موت آئی ہو تو وہ محبت اور گہری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جانتا ہے جس کا اس دنیا سے جوڑا ٹوٹ گیا ہو اور حالت نکاح میں ٹوٹا ہو، موت نے لے لیا ہو۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو ساری زندگی اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جدو ٹر گئی تھے ہونا للیاں لے لے روندے، اب کچھ نظر نہیں آتا، آوازیں دے دے کے راتوں کو اٹھ کے کہتے ہیں کتے ایک دفعہ موڑا میں نہ تو میں ساریاں کمیاں پوریاں کراں۔ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کتنی عدت رکھی،
4 ماہ کیوں رکھی؟ 10 دن کیوں رکھی؟ سائنس بیچاری پڑھ پڑھ کے تھک کے کہنے لگی 4تھے مہینے بھی اس کے اثرات. ایک آپ چیز نفرت میں گیند پکڑی، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، گندی، آپ پھینک دیں گے جلدی سے. لیکن ایک چیز آپ نے پیار میں لی ہے، کوئی آپ سے چھینے. میں ایک جگہ گاڑی لینے کے لیے گیا تو مالک بیچنا چاہتا تھا، گھر والے لوگ بیچنے نہیں دیتے. اب گاڑی کے اوپر چڑھ کے سارے بیٹھ گئے، ایسی نہیں بیچنی، ایسی نہیں جان دینی. بکرا پالا ہو نا تو وہ بچے نہیں بیچنے دیتے، ارے قربانی نہیں کرنے دیتے، پکڑ کے جکڑ کے. آپ نے بڑے سارے سین دیکھے ہوں گے. یہ تو زندگی گزری تھی، چلا گیا ہے، رب نے لے لیا ہے. اس کی نشانیاں وجود میں رکھنا چاہتی ہے، چیزیں نہیں، جوتے تک نہیں کسی کو دینا چاہتی. یہ تو پھر ہے تو وجود کے اندر، جسم کے اندر، رحم کے اندر اس کے ڈی این اے کے اثرات 4 مہینے میں بھی زائل نہیں ہوئے. 4 ماہ کے بعد کچھ دن میں زائل ہوئے، اور شریعت نے اوپر 2-4 دن مزید اضافی دے دیے تاکہ پاک اور صاف ہو کر کے اگلے مرحلے کے لیے تجھے تیار کیا جا رہا ہے. شریعت بھی پاکیزہ اور تیرے رب کی محبت بھی پاکیزہ. ساری دنیا کی محبت میں خلل ہو سکتا ہے، کوئی مقصد ہو سکتے ہیں. اللہ بندے سے محبت بے لوث کرتے ہیں. آخری دم تک کافر کے مرتے ہوئے بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اسے موقع دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے کہ لوٹا، موڑیا. اور اللہ نے خود آواز لگائی ہے، کسی بندے سے نہیں لگوائی. کئی جگہ ایسی ہے جہاں محبوب کو کہا گیا کہ کل محبوب آپ کہہ دیں، لیکن یہاں اللہ نے آواز خود دی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ ساڈے کولوں کیڑی کمی رہ گئی سی سانو چھڈ کے ٹر چلے ہیں. کی نہیں کیتا رب نے تیرے واسطے؟ کوئی جگ پیچھے لگ کے جگ ال ٹر چلے ہیں. واپس آ. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پیدا کس نے کیا؟ میں نے. برابر کس نے کیا؟ میں نے. ایک کنے کڑ کے دیتے سی پیر پی، اگر سجے 8 نمبر آنا ہے تو کھبے بھی 8 نمبر ہے. یہ کس نے کر کے دیا تھا؟ کیا دونوں بازوں کی ناپ لیتا ہے درزی؟ کیا شلوار کے لیے دونوں ٹانگیں الگ سے ناپتا ہے؟ کس نے بنایا؟ برابر برابر بنایا. تجھے ٹول بھی ہم نے ساتھ دیے. تیرے کان کے سوراخ میں مسئلہ ہے تو یہ ٹول تیرے پاس ہے. کوئی بھی چیک کر لو، کسی کے بھی کان کا یہ سوراخ، اس سے یہ چیچی چنگلیا موٹی نہیں ہوگی. اور تیرے یہ حصے صاف کرنے تھے تو پھنس کے پوری طرح صفائی کرتا جائے. تو میں نے تیری شہادت کی انگلی دونوں طرف تیرے کان کے انہی سائز کے مطابق بنائی ہے. مجھے پتا تھا ساؤنڈ زیادہ ہے، خطیب صاحب زیادہ زور لگا رہے ہیں، مسئلہ پھنس گیا تو کسی کا محتاج نہیں. یہ ذرا چیک کر کے آئے میں نے کور کیسے دیا. اگر آپ برا محسوس نہیں کریں تو میں ذرا تھوڑی زور سے بول رہا ہوں، آپ تھوڑا چیک کر کے دیکھیے میری آواز کہاں جاتی ہے، گم ہو جائے گی. ایسے کور دیے ہیں رب نے، ایسا تیرا خیال رکھا ہے. ما غرک بربک الکریم. کوئی تیز چیز آ رہی ہے، جب کوئی تیرے پاس نہ ہو، میں نے یہ سسٹم دیا ہے کہ چھپر نیچے کر لے شٹر، گیٹ بند کر دے. ہم نے تیرا ڈیلا بچانا ہے، نور بچانا ہے. محافظ کون ہے؟ تو سویا ہوا ہے، ساری دنیا سوئی ہے. راتوں کو یہ سسٹم کس نے دیا ہے کہ تیری روح یورپ میں ہے اور تیرے چیونٹی تیرے پاؤں پہ آ چپکی ہے. ہم متعلقہ بٹالین کو آرڈر دے کے وزارت دفاع کو کہتے ہیں کہ پیچھے موڑو، پاؤں پیچھے ہوئے، اور اٹیک والے عملے کو کہتے ہیں چلو مارو ہاتھ، پکڑا اور پکڑ کے مسل کر کے یوں پھینک دیا. یہ سارے سوتے میں اندھیرے میں تیرے دھیان کون رکھ رہا ہے؟ پاک ہے وہ، اسے یہ پریشانیاں نہیں ہیں. لیکن بندے کو محبت پاکیزہ دے رہا ہے. تیرا رب ٹیڑھ پن سے بھی پاک ہے. ہم اکثر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اچھا ہمارا ٹیڑھا پن بھی عجیب ہے. ساڑھے نال کوئی غصے ہو جائے، غلط کر کے ٹر جائے نا، ہم اس کے ساتھ پتہ کیا کرتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے. پاکیزہ ترین ہستی. میں سمجھتا ہوں میں نے زندگی میں جتنے انسانوں کو پڑھا ہے، آپ سے بڑھ کر کے صاف دل بندہ کون ہوگا؟ وحشی نے آپ کے چچا کو مارا، اور یہ چچا آپ کے دوست تھے. یہ چچا آپ کے بھائیوں کی طرح دوست تھے. کیوں؟ رضائی بھائی تھے، دونوں نے مل کے دودھ پیا تھا ایک ماں کا. تو جیڑے چاچے ہو نا چھوٹی عمر دے، انہاں دا پیار ہی وکھرا ہوندا ہے. کسے تو گل نہ منوائی جا سکے، اس چاچے نو کہو اس بھتیجے نو پتر یار کر کے سائڈ تے کر کے گل منا لے گا. بڑا دکھ ہوا تھا میرے محبوب کو جب حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کیوں قرار دیا تھا؟ وہ پیار ہی ایسا تھا. وحشی نا معافی مانگنے آ گیا. میرے محبوب نے کہا جا معافی تجھے ملتی ہے لیکن میرے سامنے نہ آنا. کدی رب نے بھی کیا میرے سامنے نے کیا، سارے جہان دیاں غلطیاں کر کے ایک دفعہ مڑیا. میں تیرے گناہ جو کھوٹے سودے ہیں نا وہ بھی لے لوں گا اور کھرے میں بدل کے دے دوں گا. ایسا رب ہے تیرا. ناراض ساری دنیا ہوتی ہے، کہا صرف ایک چیز سے ناراض ہوں کہ شرک کی حالت میں نہ مرنا. اگر اس حالت میں مر گیا پھر تیرے ترلے کسی کام کے نہیں ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور تیرا رب عاجزیوں اور بے بسیوں سے، ہار اور کمزوریوں سے، جھکاؤ اور مغلوبیت سے ساری دنیا کو جھکنا پڑے گا. تیرا رب جھکاؤ سے پاک ہے. دنیا کے اندر کئی گندگیاں. ویسے تو یار پیار میں عقیدت میں نہیں مانتے. انہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز بھی پاکیزہ تھا. اگر یہ پاکیزہ ہوتا رب کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کرنے کا حکم ہی نہ دیتا. سنیے اچھی طرح، آپ کبھی نہ کہتے کہ یہ صفائی ضروری ہے، اور کبھی نہ کہتے کہ یہ جو 2 قبریں ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیوں میرے محبوب نے ڈھیلے استعمال کیے، کیوں پتھر استعمال کیے، کیوں پانی استعمال کیے، کیوں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزیں بھرے، کیوں لوٹے بھرے، کس لیے بھر بھر کے دیتے تھے؟ اور کیوں آپ تو میرے محبوب کبھی نہاتے ہی نہیں. غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. میرے محبوب دن میں 5 مرتبہ وضو نہ کرتے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن بتایا رب نے کہ وقت کا پیغمبر بھی ہو کھانا کھائے تو میرا سسٹم اس کے وجود میں چلتا ہے. لیکن بندو میری محبت کتنی پاکیزہ ہے کہ تم گندگی کے ڈھیر لے کے پیٹ میں آنتوں میں لے کے پھر رہے ہو اور میرے گھر میں آتے ہو، میں پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. کبھی نہ ایک پیزا پیک کروانا اور سالگرہ پہ جو کیک لیتے ہو نا، میں نے ایک سین دیکھا گورمے میں، لڑائی ہو رہی تھی تو 4-5 لوگ آ کے نا وہاں توڑ پھوڑ کر کے اور بہت کچھ بول رہے تھے اور کیمرہ پکڑ کے تصویریں اور وہ مووی بنا رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی انہوں نے سانو جڑا کیک دیتا پیسے لے نے تازے فریش دیتا جڑا وہ سمیل آن رہی ہے. کیا خیال ہے؟ سوچ ذرا پتہ کر. تیرے رب نے باغات کے باغات بھرے ہیں، جنگلوں میں بیریاں دی ہیں، چیری دی ہے. کسی پھل کا پتہ تو کر. تیری میری غفلت سے خراب ہو جائے تو ہو جائے، رب کتنا پراپر کر کے دیتا ہے. کب چلتا ہے کیلا؟ سندھ سے پتہ کر کس حالت میں چلتا ہے. تیرے شہر میں آنے تلک رب چتری والا بنا کے کیسے تیرے تک نرم نازک کھیر بنا کے، جس بوڑھے کو کوئی چیز نہیں کہا میری تیار کردہ لے لے، تجھے کوئی نہیں دینے والا، میں نے سب کچھ اس میں پورا رکھا ہے. تیری طاقتیں، ہر چیز کا خیال اور لحاظ رکھا ہے. اور یاد رکھ تیرا رب جو ہے وہ خامیوں سے پاک، نسیان سے پاک. یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے. اللہ آپ کا کچھ کیا ہوا بھی نہیں بھولا. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ اسی طرح ساجیوں سے پاک، ضرورتوں سے پاک، مجبوریوں سے پاک، مصائب سے پاک، حاجات سے پاک. جتنے معنی کرنے ہیں 100 کے قریب معنی کیے ہیں اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو پھر آپ نے کیسے یہ ذہن بنا لیا کہ تمہارا رب بے بس مجبور ہے، اسے پتہ ہی نہیں؟ اور سبحان کا معنی چھوڑ کے، ترجمہ چھوڑ کے بس پاک ہے رب، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور یہاں اللہ اپنے محبوب کو بندہ کہہ رہے ہیں، بندہ، غلام، نوکر، آرڈر کا مالک. اللہ نے کہا چلنا ہے تو چلنا پڑا. یہ نہیں کہ جبریل ٹھہر جا، آج میرا موڈ نہیں جانتا. ایک روایت میں کہ آپ سیدہ ام ہانی کے گھر تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد حرام میں تھے. مسجد الحرام سے لیا گیا ہے. لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں، بڑی ظالم ہیں، بناتے رہتے ہیں. وہ جی یہ تو آپ کی کزن تھی، آپ ان کے گھر کیا لینے گئے تھے؟ حضرت علی کی سکی بہن ہے ام ہانی، وہاں کیا لینے گئے تھے؟ اپنے ذہن کو پاک رکھ. تیرے دماغ میں خلل اور فطور ہے تو میں کیا کروں؟ وہ پاک ہستی جس نے کسی غیر عورت کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، کبھی بیعت کرتے ہوئے ہاتھ ٹچ کر کے نہیں دیکھا، اس کے اوپر آپ کو یہ ذہن بنا. تو قرآن نے ساری صفائیاں کر دی. میں بھی پاک ہوں، میرے یار بھی پاک ہیں. سبحان، میں بھی پاک، میرے یار بھی پاک. سبحان، میں جو یاروں کے یار چنتا ہوں وہ بھی پاک.
کیسے ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کے لیے بیویاں چنی ہوں، جن کو میں نے ناپاک کہنا تھا کہہ دیا ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دنیا کو بتانا تھا کہہ دیا نہیں ہے ٹھیک، بیٹا خراب تھا بتا دیا خراب ہے، قرآن نے بول دیا کہ یہ باپ صحیح نہیں ہے، یا ابتی کے لفظ اپنی جگہ، اگر کوئی ایسا خلل میرے پیغمبر کی بیویوں میں ہوتا رحمان قرآن بنا کے اتار دیتا۔ قرآن نے تو سورہ نور میں صفائیاں بیان کی ہیں۔ گندے ذہن ہیں، برے ذہن ہیں، جو یہ جملے بولتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں، مومنات کو، غافلات کو، طیبات کو، طاہرات کو، ان پہ الفاظ کستے ہیں۔ تیرے رب نے تیرے نبی کو بھی پاک، تیرے نبی کا بستر بھی پاک بنایا ہے۔ تیرے رب تو تیرے نبی کے گھر میں کتے کا ایک پلہ نہیں رہنے دیتا، چھوٹا سا تصویر نہیں رہنے دیتا غلط ہو۔ تو نے کیا سمجھ لیا کہ وہ بیویوں کو میرا رب کبھی نکاح میں نہ رہنے دیتا، کہ تم محبوب طلاق دو، فارغ کرو، نہیں چاہیے یہ۔ میرا رب پاک ہے، پیغمبر کو زندگی میں بھی طبتا حیم و میتا، محبوب زندہ تھے تو پاکیزہ، موت آئی ہے تو پاکیزہ، میرے نبی کو کبھی قبر اس حجرے میں نہ دیتا اگر وہ بیوی پاک نہیں تھی تو۔ کیا سمجھا تو نے؟ اس کا گھر نہ دیتا، اس کا حجرہ نہ دیتا، اور اس حجرے کو کبھی آج مسجد نبوی کے اندر نہ آنے دیتا، روضۃ من ریاض الجنہ کا پڑوس نہ دیتا، اس حصے کو جنت کا رب خطہ نہ بناتا۔ تو نے کیا سوچ لیا کہ میرے نبی کے یار غیر پاکیزہ تھے؟ جیڑا بندے چ تھوڑی جی سمیل آتی ہوئے نا، آپ وہ وس لگتے ہیں بھائی دا نہیں، کرسی وکری کر لی دی ہے، اس کے ساتھ سونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تیرا رب کبھی عمر کو ساتھ سونے ہی نہ دیتا، صدیق کو سونے ہی نہ دیتا، جس نے ساتھ سلایا ہے، بتایا ہے کہ میں بھی پاک، میرا محبوب بھی پاک، میرے محبوب کی آل اطہار بھی پاک، میرے نبی کے سارے یار بھی پاک، اپنا ذہن پاک کر، میں بڑی طاقتوں والا، قوتوں والا، میں اپنے بندے کو لے گیا، میں نے جو دکھانا تھا دکھایا، جو دینا تھا دیا، واپس بھیجا۔ انہوں نے پورے اس عرصے میں، باقی ٹائم میں اس رات کو ویسے نہیں منایا جیسے تو منا رہا ہے، اس دن کے انہوں نے اسپیشلی روزے نہیں رکھے جیسے تو رکھ رہا ہے۔ تیری ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکیزہ شریعت کو لے کے اتنا کر لے جتنا محبوب نے دیا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین مجلس، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں طہارت کے طریقے بھی سکھائے، نجاست سے بچنے کے بھی گر سکھائے، اور ایسا محبوب پیغمبر دیا کہ جس نے پوری زندگی پاکیزہ کرنے کے لیے تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، طہارت کا سارا سامان کتاب میں اور سنت میں موجود ہے۔ بھائی وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، وہ ہاتھوں پہ جی یہ دے دیں، ہم نے تھوڑا سا کوئی جراثیم کچھ وہ لگا لیں تاکہ ہاتھ صاف رہیں۔ ہم جرنل اسٹورز پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، یہ لینا ہے کہ ہماری شخصیت نکھرے، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، گاڑیاں واش کرواتے ہیں، سروسیں کرواتے ہیں، کپڑے دھلواتے ہیں، اپنے گھر صاف کرواتے ہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہڈیاں پاٹ جان تے کریمہ لے کے آئی دیاں نے، لیکن کبھی دل بھی صاف کروایا، کبھی ذہن بھی صاف کیا، کبھی سوچ پاکیزہ کی، کبھی اس کے لیے سوچا۔ اس کا سامان ملتا ہے قرآن و سنت سے، یہ پڑھتے ہیں تو ذہن صاف ہوتے ہیں، سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، فکریں پاکیزہ ہوتی ہیں، نظر پاکیزہ ہوتی ہے، نظریات پاکیزہ ہوتے ہیں، چال ڈھال پاکیزہ ہوتی ہے، لب و لہجے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے مشورہ ہے، بارہا دیتا رہتا ہوں، قرآن مجید کو ایک دفعہ نہ تہیہ کر لیں کہ ایک ایک آیت کر کے سادے ترجمے سے پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے جتنی بدعات، خرافات، رسومات، شرک، غلاظتیں، گندگیاں اور نجاستیں، فحاشی، عریانی
آپ کا ذہن کتاب اللہ صاف کرتی جائے گی، اور ایک دفعہ کسی حدیث پاک کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ، وہ صحیح البخاری ہو، وہ صحیح مسلم ہو، ان کو پڑھنا شروع کر دیجئے، بڑے سارے معاملے خود بخود جو ہے وہ کلیئر ہوتے جائیں گے، صاف ہوتے جائیں گے، اور ذہن پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر، پتہ نہیں اب اس وقت وہ زندہ ہیں کہ نہیں، میری ان سے ملاقات کو بڑا عرصہ ہو گیا، تو ہمارے ساتھ بڑی ضد کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے تھے، کوئی بچہ پاؤں ملا بھی دیتا تو بڑی سختی کرتے تھے۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ آپ سر کو تنگ نہیں کیا کریں، ان کا اپنا ذہن ہے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ نہیں پریشان کریں۔ ان کو ان کے یاروں نے تانے دیے، تو وہ ابھی دی مسیح چ جان لگ پیا، لگتا ہے تم ہی وہ نہیں رہنا۔ کہنے لگے نہیں، میں بڑا سٹرکٹ ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، میں اپنے لیول پہ رہتا ہوں، مجھے کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، اللہ نے عقل بھی دی ہے، دماغ بھی دی ہے، علم بھی دی ہے۔ تو ایک درس تھا، تو اس میں کہیں سن لیا انہوں نے کہ یار آپ مسلکوں کی چھاپ جب رب نے پوچھنی نہیں تو کم از کم اپنی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کے لیے وہ سامان تو لے لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سیرت سے بڑھ کے تو کچھ پاک نہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں سے بڑھ کے تو کچھ پاک نہیں۔ اس بندے نے نا کہیں ذہن میں بات آئی، بخاری ترجمے والی خرید کے پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں دیکھ رہا ہوں کہ رفع الیدین کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا نا خود ہی قریب ہو کے پاؤں ملا رہے ہیں۔ ان کے جو محلے کے ساتھی ہم سائے تھے کہنے لگے ویکھیا نا میں تینوں کہندا سا توں ہو جانا بھابی۔ کہندے یار آ ویکھ، میں پکا سنی ہوں، جہڑے ماں پیو دے نام لکھے سی میں نام نہیں بدلن لگا، میرا آ نہ ہی، لیکن میں کسی مولوی دے کہن تے نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اقوال کو، افعال کو اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اللہ نے سمجھ دی ہے کہ 2 + 2 کیا ہوتے ہیں۔ کوئی مجھے آ کے سمجھائے گا کہ 5 ہے، 5 تن پاک، یہ لفظ بڑا پاکیزہ ہے، انہوں 5 کر لا، تو میں میتھ پڑھا ہوں، مجھے سمجھ ہے کہ کیا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اگر یہ کرنا وہابی ہے تو میں 100 دفعہ، لیکن میں ہوں نہیں وہابی۔ تو بیٹا یہ نام ہے، بچوں کو سمجھا رہا ہے، کر رہا ہے۔ ہم بھی آپ کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، ذہن بڑے خراب کر دیے گئے، سوچیں بڑی خراب کر دی گئی ہیں، اور بالخصوص پراپوگنڈا اتنا زہریلا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے بھی خلاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی حکیم اور طبیب نے کانوں میں روئیاں ٹھوک کے بھی آ کے حقیقت کو سنا پڑا تو دل بھی صاف ہو گئے، دماغ بھی صاف ہو گئے، راستے بھی صاف ہو گئے، ویو اور وین بھی صاف ہو گیا، مناظر بھی کلیئر ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صاف ستھری شریعت کے اوپر زندہ رکھے، صاف ستھری شریعت پہ موت دے۔ اللہ ہماری قبر پاکیزہ کرے، نشر میں رویے اور معاملات رب ہمارے ساتھ اچھے کر کے اپنا سایہ دے کے جہنم سے بچا کے پاکیزہ جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ بیماروں کو شفا دے۔ بڑے سارے لوگوں نے کہا ہے، میرے والد صاحب بھی کافی بیمار ہیں، اہلیہ شدید بیمار ہیں، اللہ سارے دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اتنی لمبی لسٹ ہے ناموں کی کہ میں وہ لے نہیں پا رہا۔ مجھے جمعے سے پہلے بزرگ ملے، بیٹا ہاسپٹل میں ہے، تو ہم اللہ کے ہاں درد دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار بیٹھا ہے، کہیں بھی ہے، سب دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔